نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو سماكم المسلمين قبل صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جماعت مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمائی. آج ہمارا موضوع گفتگو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جو امت ہے یہ خیر الامم ہے، یعنی سب سے بہترین امت ہے. اور اس امت کا دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اس امت کا نام جو رکھا گیا وہ المؤمنون المسلمون ہے. اس امت کو جو فضیلت ملی ہے یہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سرور کائنات ہیں، تاجدار کائنات ہیں، نبی الانبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جو امت عطا کی گئی وہ بھی خیر الامم، یعنی تمام امتوں سے بہترین امت ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک یہودی پر کوئی حق تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو افضل البشر بنا کر مبعوث کیا. چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی تھے تو آپ نے غصے میں اسے یہ کہا اور کہا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو تماچا مارا. وہ یہودی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا اور سارے واقعہ کی خبر دی اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ عمر فاروق نے مجھے تماچا مارا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے اس یہودی کو تماچا مارا ہے، لہذا آپ پر لازم ہے کہ آپ اس یہودی کو راضی کریں کہ آپ نے اسے مارا ہے. اور پھر یہودی سے خطاب کرتے ہوئے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ نجی اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور اے یہودی سنو کہ میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا دوست ہوں. اور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے یہودی تو اللہ تعالیٰ کے دو نام لیتا ہے اور ان دونوں ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس
امت کا نام رکھا ہے، اور وہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام اسلام ہے، وہ نام کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اس کے ساتھ میری امت کا نام جو ہے وہ مسلمین رکھا۔ اب مسلم ہو یا اسلام ہو، اس کا معنی سلامتی ہے۔ کیا معنی؟ سلامتی۔ اس کو انگلش میں آپ پیسفل کہتے ہیں۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو سراپا سلامتی ہو، جس سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ حالانکہ عمر فاروق نے جو تماچا مارا تھا حق تھا، لیکن پھر بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسے راضی کرو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم سراپا سلامتی ہیں۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہیں، یعنی اس زبان سے دوسروں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ سلامت رہیں، یعنی ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، زبان سے بھی جو ہے وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مؤمن ہے، اور اس نام کے ساتھ میری امت کا نام بھی مؤمنین رکھا۔ اور مومن بھی امن سے ہے، مومن بھی امن سے ہے، اور امن کی اگر پھر ٹرانسلیشن کی جائے تو پھر بھی سود۔ یعنی اسلام کو سمجھے، مسلمان کو سمجھے کہ مسلمان ہے کون، جو سراپا سلامتی ہے، جو سراپا امن ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے، سردار انبیاء ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، وہ سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، سو دین کی تکمیل ہو گئی، اور وہ سارے کا سارا دین جو ہے وہ اپنے اندر جو میسج اور پیغام لیے ہوئے ہے وہ کیا ہے؟ امن اور سلامتی ہے۔ اور آگے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اولین لوگ ہو، یعنی تم ہم سے پہلی امت ہو، یہودی نے فرمایا، اور ہم آخرین سابقین ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو، اس یہودی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی نبی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور آگے فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کوئی امت بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تذکرہ ہے، جو خیر الامم ہے، جو بہترین امت ہے۔ اسی لیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم لوگ 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو، اور تم ان امتوں کی خیر ہو، یعنی وہ ساری امتیں جو ہیں ان کی کیا ہو؟ خیر ہو، یعنی سب سے بہترین ہو ان میں سے، اور ان سے اکرم ہو، زیادہ عزت والی ہو۔
اور آگے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کوئی امت یعنی جتنی امتیں بھی ہو گزری وہ بھی اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتی تھی، رب تعالیٰ جو وہ قبول فرمایا کرتا تھا، لیکن اس امت کو جو ہے حضور کے وسیلے سے جو فضیلت ملی ہے، یہ امت جو دعا کرے گی وہ دعا قبول ہوگی، یہ امت مستجاب الدعوات ہے۔ اس امت کے فرد کی دعا، اس امت کی دعا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ رد نہیں ہوگی۔ کب؟ جب یہ امت حضور علیہ السلام کے طریق پر چلے گی، جب یہ امت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ سے محبت پیدا کرے گی، جب یہ امت قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گی، جب یہ امت اسلاف کے طریق کو، صالحین امت کے راستے کو اختیار کرے گی، وہ دین اور وہ دین کا کنسپٹ جو تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا فرمایا اس کے مطابق جب زندگی بسر کرے گی۔ اسی طرح بہت ساری روایات جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں، لیکن میں اب کچھ روایات امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جواہر البحار میں نقل کی ہیں، اور ان کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل کیا ہے، لیکن جو حوالہ دے رہا ہوں یہ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تورات اور زبور میں اس امت کے خصائص، جو خاصیتیں ہیں، اس امت کے جو فضائل ہیں، جو سابقہ 2 کتابیں ہیں ان میں بیان کیا گیا۔ کون سی؟ زبور اور تورات میں۔ امام بہقی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت وہب بن منبہ تابعی ہیں آپ، ان سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا اور رب کا قرب حاصل ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب تعالیٰ، تورات میں ایک ایسی امت کے حالات پاتا ہوں جو سب سے افضل اور برتر اور خیر الامم ہے، جو لوگوں میں ظاہر ہوئی۔ اس امت والے اچھی باتوں کی نشانی بیان کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور کلام کس سے کر رہے ہیں؟ رب تعالیٰ سے۔ اور اس امت کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ عرض کی باری تعالیٰ، یہ جو تورات مقدس میں اس امت کی فضیلت جو میں نے پڑھی ہے اور اس امت کو جو میں نے جانا ہے، اے رب تعالیٰ یہ امت میری امت بنا دے، یہ امت مجھے عطا فرما۔ کون عرض کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کس سے؟ رب تعالیٰ سے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ سنیے، یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی امت ہے، یہ امت میں نے ان کو عطا۔ اللہ اکبر، قربان ہے حضور کی امت کے نصیب پر۔ اگر ہم صرف یہی جان لیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور ہمارا نصیب کتنا بلند ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میں نے تورات میں ایسی امت کے حال کو پڑھا ہے باری تعالیٰ
جو اپنے سینوں میں اپنی انجیلیں جو ہے وہ لے کر پھرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. یعنی باری تعالیٰ جو تیری کتاب ہے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، لے کر پھرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اور یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ صرف قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے اور حضور کی امت وہ امت واحد ہے کہ جس امت کے افراد قرآن کو حفظ بھی کرتے ہیں، اپنے سینوں میں محفوظ بھی کرتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. سابقہ امتوں میں ان کتابوں کو نہ حفظ کیا جا سکتا تھا، نہ سینوں میں جو ہے وہ محفوظ رکھا جا سکتا تھا، وہ یاد ہی نہیں کر سکتے تھے. یہ فضیلت کس کو حاصل تھی؟ اس امت کو. اور یہی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ اس امت کی یہ بھی نشانی ہے، یہ امت مجھے عطا کیجئے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، باری تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا یہ تو میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی، میں اس کو عطا کر سکتا. پھر حضرت موسیٰ نے عرض کی، رب تعالیٰ میں ایک امت کی یہ صفت بھی پاتا ہوں کہ وہ پہلی اور آخری کتاب کی تصدیق کریں گے. یعنی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جتنے صحائف نازل ہوئے ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، انکار نہیں کرتے. اور جو آخری کتاب ہوگی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر لاتے ہیں. باری تعالیٰ اس امت کو میری امت بنا دے. باری تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی امت. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، رب تعالیٰ میں تورات میں ایک ایسی امت کی خاصیت دیکھتا ہوں کہ وہ صدقات کو کھائے گی، ان پر صدقہ جو ہے وہ حلال کیا جائے. پہلی امتوں کی یہ حالت حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی میں. پہلی امتیں جو ہے وہ ان پر صدقہ جائز نہیں تھا. وہ جب صدقہ کرتی تھی وہ کھلے میدان میں جو ہے وہ اس مال کو رکھ دیا جاتا، آگ آتی اور وہ آگ جو ہے وہ اس مال کو کھا جاتی تھی، اس مال کو کھا جاتی تھی. جب وہ آگ کھا جاتی تھی تو ان کا صدقہ قبول ہوتا تھا. لیکن اس امت میں اس صدقے کو کیا قرار دے دیا؟ حلال قرار دیا گیا. عرض کی باری تعالیٰ اس امت کو میری امت بنا دے. رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی امت. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ میں تورات میں ایک ایسی امت کی حالت کو پڑھتا ہوں باری تعالیٰ کہ جب وہ کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ برائی صرف اس کے ارادہ پر نہیں لکھی جائے گی، جو ارادہ کیا اور وہ برائی لکھ لی جائے گی، نہیں، بلکہ کیا ہے، جب وہ برائی کر لیں گے تو پھر لکھی جائے گی وہ برائی، اور گناہ بھی وہی لکھا جائے گا جو اس نے برائی کی ہے، جو اس نے برائی کی ہے. اور اگر نہیں کی تو پھر جو ہے وہ اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے کہ وہ برائی سے رک گیا. اور اگر وہ نیکی کرتے ہیں اور وہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ نیکی میں کر لوں گا، نہیں کرتے تو ایک ثواب ملے گا، لیکن اگر کر لیتے ہیں تو باری تعالیٰ تو انہیں ثواب ایک گناہ سے 700 گنا تک عطا فرماتا ہے. باری تعالیٰ وہ امت مجھے عطا فرماتا. دیکھیں اس امت کی فضیلت کیا ہے. کوئی بھی نیکی ہے جب اس نیکی کو کیا جاتا ہے تو ثواب کتنا ہے؟ ایک گناہ سے 700 گنا تک. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ یہ امت بھی میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا.
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ اے پروردگار تورات میں ایک امت کی خوبی یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ دعا کریں گے اور دعا جو ہے وہ ان کی قبول ہوگی، تو نے میری امت بنا دی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی امت۔ اور امام مہدی جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بھی اس چیز کو نقل کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے زبور میں جو ہے وہ تورات کا حوالہ تھا، یہ کس کا حوالہ ہے؟ زبور کا حوالہ ہے۔ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام سے جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے داؤد علیہ السلام تمہارے بعد عنقریب ایک سچا نبی آئے گا جس کا اسم گرامی احمد و محمد ہوگا۔ اب دیکھیں خبریں جو ہے وہ پہلے ہی عطا کی گئی، یعنی پہلی امتوں کو نہ صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خزائن بیان کیے گئے بلکہ اس امت کے خصائص بھی بیان کیے گئے، اس امت کی خاصیتیں بھی بیان کی گئی کہ وہ امت کس طرح کی ہوگی۔ اور آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس پر میری ناراضگی کبھی بھی نہیں، میں اپنے حبیب سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور میرے حبیب کا مقام و مرتبہ یہ ہے، تورات میں بیان کیا گیا کہ میں نے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیے اور اس کے وسیلے سے میں امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرماؤں گا۔ اور اس سچے نبی کی امت تمام امتوں میں سے جو وہ بہترین امت ہوگی۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی فضیلت یہ ہوگی کہ یہ نفل ادا کریں گے لیکن میں ثواب فرائض کے مطابق دوں گا۔ جو سابقہ امتیں فرض پڑھتی تھیں، یہ امت نفل کرے گی تو ثواب جو ہے وہ اتنا ملے گا۔